الرحمن الرحیم کیا جنات نعمائے جنت سے مستفید ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ جنات کا کفر و شرک وغیرہ معاصی کی بنا پر جہنم میں جانا تو صراحتاً ثابت ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم دونوں یعنی جن و انس پر آگ کا شعلہ چھوڑا جائے گا پھر تم ہٹا نہ سکو گے۔ نیز ارشاد ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، میں جہنم کو جن و انس دونوں سے بھر دوں گا، لیکن اعمال صالحہ پر ان کا نامہ جنت سے مستفید ہونا صراحتاً مذکور نہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ توقف فرماتے ہیں۔ الاشباح والنظائر میں ہے لا خلاف فی انہم مکلفون مؤمنہم فی الجنة وکافرہم فی النار، وانما اختلفوا فی ثواب الطائعین ففی البزازیة معزلا الى الاجناس عن الامام ليس للجن ثواب، وفي التفاسير توقف الامام في ثواب الجن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسانوں میں اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کرنے کی وجہ سے انہیں نیکی ملتی ہے، اور آخر میں اللہ جل جلالہ جنت الفردوس میں اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ برا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر توبہ کرے تو معاف کر دیتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر اس صورت میں جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، اور جہنم میں سزا جو ہوگی اس کو صفائی کے لیے ہوگی۔ اب یہ تو مسلمانوں کے لیے ہوا، اور مسلمان کے لیے اور کافر انسانوں کے لیے ہوا، لیکن جناتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ حضرت سے پوچھا گیا کہ جنات اگر گناہ کریں گے، جنات اگر شرک کریں گے، جنات اگر کفر کریں گے تو ان کو کفر کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور اگر جنات مسلمان ہو گئے اور جناتوں نے نیکیوں کا کام کیا تو نیکیوں کا ثواب اسے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس سلسلے میں حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ انسانوں کو بھی اور جناتوں کو بھی، انسانوں کو جس طریقے سے گناہ کریں گے، شرک کریں گے تو ان کو سزا دیں گے، اس طریقے سے جو جنات گناہ کریں گے، شرک کریں گے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے۔ جیسے دو آیتیں تمہارے سامنے ابھی ذکر کی گئی، پھر اس کو پڑھو کہ جنات کا کفر اور شرک وغیرہ معاصی کی بنا پر جہنم میں جانا تو صراحتاً ثابت ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم دونوں یعنی جنات اور انسان پر آگ کا شعلہ چھوڑا جائے گا پھر تم ہٹا نہ سکو گے۔ نیز ارشاد ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ، دوسری آیت ذکر کی کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ جہنم کو میں بھروں گا جس میں جنات بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو جنات گناہ کریں گے یا جو گناہ شرک کریں گے ان کو جہنم میں جانا ہوگا۔ جی نیز ارشاد ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، میں جہنم کو جن اور انس دونوں سے بھر دوں گا، لیکن اعمال صالحہ پر ان کا نامہ جنت سے مستفید ہونا صراحتاً مذکور نہیں۔ بس اب اس کے علاوہ اب دوسری بات ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں تو وہ جائیں گے، لیکن جنات اگر مسلمان ہو جائے، جنات اگر نیک عمل کرے تو نیک عمل کرنے کی وجہ سے ان کو ثواب ملے گا، یعنی جس طریقے سے مسلمان نیک ہو جائے، عمل مسلمان ہو جائے اور نیک کام کرے تو ان کو ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کی 10 نیکی ملتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جناتوں کے متعلق قرآن کی کوئی آیت صریح نہیں ہے، بلکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھئی اللہ کی ذات کے اوپر موقوف ہے، ہم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہے۔ جی لیکن اعمال صالحہ پر ان کا نامہ جنت سے مستفید ہونا صراحتاً مذکور نہیں، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ توقف فرماتے ہیں۔ الاشباح والنظائر میں ہے لا خلاف فی انہم مکلفون مؤمنہم فی الجنة وکافرہم فی النار،
وإنما اختلفوا في ثواب الطائعين ففي البزازية معزلا إلى الأجناس عن الإمام ليس للجن ثواب وفي التفاسير توقف الإمام في ثواب الجن. مصاحف عثمانیہ کے علاوہ دیگر مصاحف کا کیا کیا گیا؟ ارشاد فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک جو نازل ہوا وہ 7 حروف پر نازل ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر ایک قبیلہ الگ الگ طور پر پڑھا کرتا تھا. آسانی سے انزل القرآن اللہ سبعۃ احرف، یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن 7 قسم پر نازل کیا گیا، لیکن شاید اس کی تفصیل سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے میں بتاؤں کہ دیکھو ہر جگہ کی اپنی کچھ نہ کچھ بولیاں ہوتی ہے، ہر فرقے کی، ہر کمیونٹی کی، ہر لوگوں کی کچھ نہ کچھ بولیاں ہوا کرتی ہے، سمجھنا ہے. اور وہ بولی پر اتنے زیادہ مصیر، اتنے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ بول ہی نہیں پاتے. سمجھنا گیا. راندیر کی مستقل بولی ہے، راندیر کے مستقل الفاظ ہے، وہ راندیر والے ہی استعمال کر سکتے ہیں، ہم لوگ سے استعمال نہیں ہوتے، سمجھنا ہے. باقی اس کے علاوہ اور موٹی بات بتاؤں تو دیکھو ایک ہے بلسار ضلع والے. بلسار ضلع والے جو ہے وہ آنا جانتے ہو کہ نہیں؟ آنا نہیں بول سکتے، وہ نہ ہی بولیں گے، پانی نہیں بولیں گے، پانی ہی بولیں گے. حالانکہ اردو میں پانی ہے، گجراتی میں پانی ہے. سمجھنا گیا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آیا؟ اچھا. اب اس کے بعد بروچ والے بولیں گے، وہ بھی پانی تو بولیں گے لیکن وہ پونی بولیں گے، وہ پانی بول ہی نہیں سکتے. ہے کوئی بروچی یہاں کے پانی بولے؟ وہ سورت میں رہتا ہوگا اس لیے ہوگا، باقی بروچ میں رہتا ہوگا پھر پانی بولے تو مجھے بتاؤ. سمجھنا ہے نہیں؟ تو یہ زبان کا فرق ہے. اب اگر ان کو اگر تم کہو کہ تم پانی بولو، یا بلسار والے کو کہو کہ تم پانی بولو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، زبان بولتی نہیں. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ہر عربوں میں بھی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی، ہر کمیونٹی کی، ہر جگہ کی جو حالات ہے اس کے حساب سے وہ قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت مرمت فرمائی. سمجھنا گیا. اب اس کے بعد پھر جب کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اب ان کو جو پڑھایا تھا وہ وہی پڑھا ہوا ہے. اب وہ پڑھانے جائے گا تو وہ اپنے طریقے پر پڑھائے گا، تو اس میں اختلاف بڑھنے لگا. جیسا کہ حدیث پاک سے پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. ایک آدمی کچھ دوسرے طریقے پر پڑھ رہا تھا، حضرت عمر برداشت نہیں کر سکے اور اس کو پکڑ کر لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ غلط پڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا بھائی پڑھو، تم کیسے پڑھتے ہو؟ کہا کہ اس طرح. حضرت عمر کو کہا کہ تم پڑھ کے بتاؤ. انہوں نے بتایا کہ کس طرح پڑھتے ہو کہ اس طرح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں طرح صحیح ہے، پانی بولو تو بھی صحیح ہے، پانی بولو تو بھی صحیح ہے. بات ختم ہو گئی. لیکن پھر یہ بات چل پڑی جھگڑے کی، ہو جائے گی. تو اس وجہ سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور حضرت عثمان علیہ السلام کے زمانے میں جب قرآن پاک کو انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ قرآن پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے افراد میں سے ہے، اور قریش والے کی جو کوئی زبان ہے وہ بہت ہی زیادہ فصیح اور بلیغ بھی ہے. اس وجہ سے اب جب قرآن پاک جمع کیا جائے گا تو صرف اسی چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ قریشی لغت کے اوپر، قریشی الفاظ کے اوپر اس کو جمع کیا جائے گا. چنانچہ پورا قرآن اس طریقے سے اس پر جمع کیا گیا. تب دوسری زبانیں، دوسرے طریقے جو تھے اس کو بند کر دیا گیا. سمجھنا گیا؟ جی. مصاحف عثمانیہ کے علاوہ دیگر مصاحف کا کیا کیا اس وجہ سے وہ دوسرے جو مصاحف جو تھے جن لوگوں نے جمع کیے تھے اب وہ تو استعمال کے قابل نہیں رہے. قرآن پاک اگر استعمال کے قابل نہ رہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی ایک دوسرا مسئلہ ہے. سمجھنا ہے نہیں؟ صورت میں ایک مرتبہ کسی جگہ پر کوئی نئی پرانی جگہ تھی، اس کو مسجد صاف کیا گیا، قرآن وغیرہ نکلے. مسلمانوں نے اس کو کیا صفائی کی وجہ سے اس کو جلا دیا. بس جلانا تھا کہ طوفان شروع ہو گیا. سمجھنا ہے؟ ہندو لوگ کہتے ہیں ہم لوگ جلائیں تو تم کہتے ہو قرآن جلاتے ہو، تم لوگ جلاتے ہو تو کوئی بات نہیں. سمجھنا ہے؟ خیر بہرحال
فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی احترام اور عزت کرنا ضروری ہے. اگر قرآن پاک ناقابل انتفاع ہو جائے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تم پڑھ نہیں سکتے، تو پرانا ہو گیا ہے، ورق پرانے ہو گئے، ورق پھٹ گئے ہیں، تو بھی قرآن پاک کے احترام کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی صحیح قرآن کی ہوا کرتی ہے. اب اگر استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو اچھی طریقے سے کاغذ وغیرہ میں، کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر زمین میں ایسی جگہ دفن کر دو جہاں کسی کے پاؤں نہ پڑے. سمجھنا ہے؟ یہ اس کا آسان سا علاج ہے. جلانا بھی جائز ہے، لیکن جلانے میں اس قسم کے فتنے پیدا ہوتے ہیں آج کل مسلمانوں کی کتابوں کو جلانے کے سلسلے میں، تو وہ لوگ پھر استدلال کریں گے تم جلاتے ہو، تو اس وجہ سے جلانے کی منع کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ بہتی ندی میں پتھر وغیرہ کے ذریعے سے پانی میں ڈال دو، لیکن اس وقت وہ پانی والے وہ پانی کا گندا ہونے کی وجہ سے وہ منع کرتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. تیسری اور آسان چیز یہ ہے کہ آج کل گھر سے بہت سارے لوگ بن رہے ہیں، جیسے تم دیکھ رہے ہو، اور ہر مسجد میں اور ہر محلے میں ایسے قرآن پاک جو اب ناقابل انتفاع ہو، اس کی بڑی تعداد ہے. سمجھنا ہے؟ اگر اعلان کر دے کہ بھائی جس کے پاس قرآن پاک ایسے ہوں جس کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کو کیا ہے نیم دے جاؤ، تو میرا خیال ہے پوری جامعہ کی مسجد بھر جاؤ. سمجھنا ہے نا؟ اب یہ کیا کریں گے؟ تو سب سے اچھا اور بہتر یہ ہے کہ جب اس طریقے سے مکانات بنتے ہیں تو تم اس کی بنیاد کھودتے ہو. اب بنیاد 4 فٹ کی کھول دی تم نے، تو 4 فٹ کی تو بنیاد نہیں بنا دے، بنیاد تو 2 فٹ کی یا 9 انچ کی بنتی ہے. 9 انچ کی بنتی ہے نہیں، بنیاد میں وہ اینٹ وغیرہ رکھی جاتی ہے. اب اس کے بعد جو دوسری جگہ بنتی ہے وہاں پر اس قرآن پاک کو رکھ لو اور پھر مٹی سے اس کو پور کر لو، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اچھا بھی رہے گا، پریشانی بھی نہیں ہوگی. یا قبرستان میں کوئی زمین لے لو اور اس قبرستان میں جس طریقے سے اور چیزوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے قرآن پاک کو، حدیث پاک کو، پرانی کتابوں کو اس طریقے سے کر دیا جائے تاکہ کیا اس کی بے ادبی وغیرہ نہ ہو. اب اگر تم یہاں تمہیں تو یا مدرسے میں تو معلوم نہیں ہوگا، لیکن اگر دیہاتوں میں جاؤ، گاؤں میں جاؤ، تو ہر گھر میں بوسیدہ قرآن شریف، ہر مسجدوں میں بوسیدہ قرآن شریف وغیرہ بہت تعداد میں ہوتا ہے، اور اس کا کوئی کچھ نہیں کیا جاتا. مصاحف عثمانیہ کے علاوہ دیگر مصاحف کا کیا کیا گیا؟ ارشاد فرمایا کہ سیر کبیر جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جن مصاحف پر لوگوں کو جمع کیا تھا، ان کے علاوہ دیگر مصاحف کو جو لغت قریش پر نہ تھے، وہ سہولت کے لیے اولاً ان کے مطابق تلاوت کی اجازت دے دی گئی تھی، چاک کر دیا گیا تھا. اخرقہا کے الفاظ ہے، بعض روایات میں ہے احرقہا، یعنی ان کو جلا دیا گیا تھا. یعنی مسئلے کے حساب سے قرآن پاک کو ناقابل انتفاع ہے تو جلا دینا جائز ہے، لیکن چونکہ یہ جلانا موجودہ زمانے میں فتنے کا باعث ہے، اس وجہ سے اب جلانے کا حکم نہیں دیا جاتا. جیسے دیکھو احرقہا کا لفظ آیا ہے جی. اسی بنا پر فقہا کہتے ہیں کہ کتب دینیہ کے بوسیدہ اوراق کو جلا دینے کی گنجائش ہے، وہ بہتر ایسی جگہ دفن کر دینا ہے جہاں کسی کا گنجائش ہے، لیکن بہتر کیا ہے وہ بہتر اب بتا رہے ہیں. بہتر ایسی جگہ دفن کر دینا ہے جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، نہیں کہ بیٹھ بھی نہ ہو، پاؤں نہ پڑے کسی جگہ پر. اور اس کی جگہ میں نے یہ بتائی کہ جیسے مکانات بنتے ہیں تو اس مکانات میں تو پھر کون اس کی بے عزتی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، چاہے وہ مکان اپنا ہو دوسروں کا ہو. سمجھ لیں؟ یا اسی طریقے سے قبرستان میں زمین لے لو اور بہت لمبا گڈھا کھود کر اس میں سارے قرآن کو اچھی طریقے سے رکھ کر مٹی کے ذریعے سے بند کر دو، بے ادبی بھی نہیں ہوگی، اور قرآن جو ناقابل انتفاع اجزاء ہے وہ سارے کے سارے محفوظ بھی ہو جائیں گے. جی بہتر ایسی جگہ دفن کر دینا ہے جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. دفن بھی اس طرح کیا جائے کہ براہ راست ان اوراق کو مٹی پر نہ پڑے، براہ راست ان اوراق پر مٹی نہ پڑے، بلکہ پاک صاف کپڑے میں لپٹ کر اولاً ان اوراق کو رکھا جائے، پھر ان کے اوپر کسی تختہ وغیرہ کا
बनाव किया जाए। यानी कि पहले कुरान पाक है या दूसरे जाति समय उसको कपड़े में लपेट लिया जाए एहतराम के साथ, पढ़ने के काबिल नहीं है फिर भी मैंने अभी बताया कि एहतराम तो जरूरी है, तो उसको कागज में या कपड़े वगैरह में लपेट कर उसको रख दिया जाए और फिर उसके ऊपर एक बड़ा तख्ता रख दिया जाए, जैसे कब्र में मुर्दे के ऊपर तख्ता रख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। इस तरीके से उसको मिट्टी डाली जाए तो बेइज्जती भी नहीं होगी और बुराई भी नहीं होगी और परेशानी भी नहीं होगी। जी, फिर उसके ऊपर तख्ता वगैरह रख दिया जाए, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाए। दफीना पर तसल्लुत अज़दहा। इरशाद फरमाया कि हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि ने किताबुर रूह में लिखा है कि ज़मीन में जो खजाना दफन कर दिया जाता है उस पर अज़दहा मुसल्लत हो जाता है। अर्ज किया कि हजरत उसकी वजह यह मालूम होती है कि उसको खजाना से कुछ मुनासबत है, इसी वजह से उस माल को जिसकी ज़कात न दी गई होगी सांप बनाकर क़यामत के रोज़ ज़कात न देने वाले के गले में डाला जाएगा। हजरत मखदूम ने फरमाया कि कुरान करीम में है सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। तर्जमा, वो लोग क़यामत के रोज़ तोक पहना दिए जाएंगे उसका जिसमें उन्होंने बुख्ल किया था। हदीस में है कि वो अनमानुका अनकंजुका कहेगा। बयानुल कुरान। किसी साहब के इस्तिफ़सार पर इरशाद फरमाया कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की तफसीर बयानुल कुरान तमाम मुतक़द्दिमीन की तफासीर का खुलासा है। रूहुल बयान खाजिन, रूहुल मानी मजहरी। इरशाद फरमाया कि साहिब रूहुल बयान हातिब लेल यानी रात में लकड़ी चुनने वाले हैं, यानी रुतब और याबिस यानी सही और ज़ाइफ को जमा करने वाला है। तफसीर खाजिन में भी सब तरह की रिवायत है, अलबत्ता रूहुल मानी और तफसीर मजहरी हनफिया की तफासीर में बहुत उम्दा है। हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ और कलाम वगैरह दोनों में है, मगर शान हर एक की अलग अलग है। आयत वमन यक़्तुल मुमिनन पर इश्काल और जवाब। इरशाद फरमाया कि मुझसे एक आलिम साहब ने सवाल किया कि आयत करीमा वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा। तर्जमा, और जो शख्स किसी मुसलमान को अगर किसी मुसलमान को जानबूझकर कोई कत्ल कर दे, मुसलमान को मुसलमान जानता है, मुसलमान समझता है, उसके बावजूद अगर उसको गोली मार दे, चाकू मार दे, कत्ल कर दे, तो मुसलमान के कत्ल करने की वजह से उसकी जजा और सजा क्या होगी? हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। हालांकि हमारे यहाँ मसला तो ये है कि ईमान होने की वजह से खुलूद फी नार, हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। हाँ, लंबी मुद्दत तक रहेगा, लेकिन हमेशा हमेशा वो जहन्नम में नहीं रह सकेगा। लेकिन इस आयत को पढ़ो वमन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन, तो उसमें कहा है खालिदन मखलदा। जी, तर्जमा, जो शख्स किसी मुसलमान को कस्दन कत्ल कर डाले तो उसकी सजा जहन्नम है कि हमेशा हमेशा को उसमें रहना। इस आयत का क्या मतलब है? मैंने कहा कि जब हुक्म मुश्तक पर लगता है तो माद्दे इश्तिकाक उस हुक्म की इल्लत होता है। अल हुक्मुल मुतरत्तबु अला मुश्तकिन यूजिबु कौन मब्दइल इश्तिकाकी इल्लतुहु। लिहाजा आयत के माना ये हुए कि जो शख्स किसी मोमिन को उसके मोमिन होने की वजह से कत्ल करे, वस्फ़े ईमान उसके कत्ल का बाइस हो, तो उसकी सजा खुलूद फिन्नार है। और जाहिर है कि जो शख्स ईमान की वजह से किसी को कत्ल करे वो ईमान का दुश्मन है, उसकी सजा ऐसी ही होनी चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि लो, आपने तो हमारे सारे ही एतराज ढाल दिए। आयत वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास पर इश्काल और जवाब। एक तालिब इल्म से जो जलालैन शरीफ पढ़ते थे सवाल फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। जब इन मुनाफिकीन से कहा जाता है कि इस तरह ईमान ले आओ जिस तरह दूसरे लोग यानी मोमिनीन ईमान लाए हैं, वो जवाब देते हैं क्या बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए? उन लोगों ने हकीकतन ईमान लाने को बेवकूफ़ी बतलाया, जिससे उनका कुफ्र सराहतन साबित हो गया। और ये आयत मुनाफिकीन के हालत में है, और मुनाफिक उसको कहते हैं जो जुबान से ईमान जाहिर करे, दिल में कुफ्र छुपाए। यहाँ खुद उनकी जुबान उनका कुफ्र जाहिर हो रहा है, तो फिर वो मुनाफिक कैसे हुए? वो तो काफिर हुए। तालिब इल्म ने अपनी लाइल्मी जाहिर की। हजरत वाला ने फरमाया कि मैंने अपने उस्ताद से ये सवाल किया था, उन्होंने उसका ये जवाब दिया था कि जब इन मुनाफिकीन से मोमिनों की तरह ईमान लाने को कहा जाता था तो ईमान का इकरार कर लेते थे और अपने साथियों में जाकर आपस में कहते थे कि अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा,
کہ کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ کسی نے اشکال کیا کہ سوال تو ان سے کسی مجلس میں ہوا اور جواب دوسری مجلس میں، یہ کیسے؟ حالانکہ جس مجلس میں سوال ہو اصل تو یہی ہے کہ اسی مجلس میں جواب بھی ہو۔ اس پر استاد صاحب نے فرمایا تھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی طالب علم سے استاد کہتا ہے عبارت صحیح نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے۔ طالب علم اس وقت تو خاموش رہتا ہے اور جب سبق کے بعد کمرے میں پہنچتا ہے تو کتاب پٹک کر مارتا ہے اور ساتھیوں سے کہتا ہے ہم کریں گے مطالعہ، ہم سے نہیں ہوتا۔ یخادعون اللہ پر اشکال اور جواب۔ ایک طالب علم سے سوال فرمایا یخادعون اللہ کے کیا معنی ہے؟ خدا کے معنی دھوکہ کیا ہے؟ یخادعون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جی، اس آیت کے کیا معنی ہے؟ طالب علم نے جواب دیا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا دھوکہ کہتے ہیں اصل بات کو چھپا کر کچھ اور بتانا۔ اللہ کو تو ہر شے کا علم ہے، تو اللہ کو دھوکہ دینے کے کیا معنی؟ طالب علم نے اپنی لا علمی ظاہر کی اور حضرت سے جواب کی درخواست کی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گمان میں دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تشریع، اجتہاد، اجراء مصالح مرسلہ، یہ سب علمی مسائل ہے اور میرا خیال تو یہ کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے میں نے سمجھانے کی زیادہ کوشش نہیں کی، لیکن آپ حضرات کے چہرے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ سمجھنا پہلا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا، وہاں سے شروع کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ پر اشکال اور جواب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ تو اس کے اوپر ایک اشکال اور جواب۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما تھے اور طالب علم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے آیت پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں پڑھی ہے۔ آیت کون سی ہے؟ جب ان لوگوں کو کہا جائے ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے۔ تو اب یہ جو کہنے والے ہیں یہ کون ہے؟ وہ بیوقوف ہے یا منافق ہے؟ بیوقوف ہے اور منافق ہے یا کافر ہے؟ کون ہونے چاہیے؟ ارے جب آدمی کہے کہ ایمان لے آؤ جیسا ایمان لانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انهم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ ایک طالب علم سے جو جلالین شریف پڑھتے تھے سوال فرمایا کہ وَإِذَا حضرت قِيلَ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ جب کہیں جاتے تھے بیٹھتے تھے تو پھر اس صورت میں اگر وہ پڑھتے ہو ورنہ تو کچھ نہ کچھ ان سے جانچ وغیرہ بھی کرتے تھے، تحقیق وغیرہ بھی کرتے تھے اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ کچھ آتا جاتا ہے یا آتا جاتا نہیں ہے۔ سمجھنا ہے نہیں؟ ہمارے گھروں میں بھی آتے تھے تو ہمارے بچے بچیاں جو پڑھتی ہوتی تھے ان سے پوچھتے تھے کیا پڑھتی ہو، تو پھر انہی کے لیول کا سوال ہوتا تھا۔ طالب علم بیٹھے ہیں تو طالب علم پوچھا بھائی کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ جلالین۔ کہا کہ اچھا، پھر سوال فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ جی، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ یعنی مومنین ایمان لائے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ ان لوگوں یعنی نے وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم کما آمن السفہاء الا انهم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا بیوقوف تو یہی ہے جی۔ وہ جواب دیتے ہیں کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آوے؟ ان لوگوں نے حقیقتاً ایمان لانے کو بیوقوفی بتلایا، یعنی ایمان لانے کو بیوقوفی بتایا کہ وہ ایمان جیسا بیوقوف لوگ ایمان لے آئے اس طریقے سے ہم ایمان لے آئے، جس سے ان کا کفر صراحتاً ثابت ہو گیا۔ تو یہ تو کفر ثابت ہو گیا۔ جب کفر ثابت ہو گیا تو منافق کہاں رہے؟ سوال سمجھنا ہے؟ منافق تو اس کو کہتے ہیں کہ جس نے دل میں کفر چھپایا ہو اور زبان پر اسلام کا اقرار کرتا ہو، لیکن جو آدمی دل میں اور زبان پر دونوں صورتوں میں اگر کفر کا اقرار کرتا ہو تو اس کو تو منافق نہیں کہا جائے گا، تو اس کو تو کافر کہا جائے گا۔ سمجھنا ہے نہیں؟ تب مفتی صاحب نے پوچھا کہ اب یہ جو جواب دینے والے ہیں ان کو تم منافق کہتے ہو، منافق ہی تو جواب دے رہے ہیں نا ایسا، تو کہ وہ منافق کہاں ہے؟ وہ تو کافر ہے جی۔ ان لوگوں نے حقیقتاً ایمان لانے کو بیوقوفی بتلایا جس سے ان کا کفر صراحتاً ثابت ہو گیا، اور یہ آیت منافقین کے حالات میں ہے
اور منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے ایمان ظاہر کرے دل میں کفر چھپاوے۔ اسکال سمجھ میں آ گیا؟ پہلے تو اسکال سمجھ میں آیا ہو تو آگے چل رہے جی۔ یہاں خود ان کی زبانی ان کا کفر ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر وہ منافق کیسے ہوئے؟ وہ تو کافر ہوئے۔ طالب علم نے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ طالب علم کا بیچارہ اس نے کہا حضرت مجھے تو معلوم نہیں، آپ ہی اس کا جواب دے دیجئے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس وقت میں پڑھتا تھا اس وقت، یعنی پڑھنے کے زمانے میں جب میں نے آیت تفسیر کی پڑھی تو اس وقت میں نے اپنے استاد سے یہی سوال کیا تھا کہ بھائی اب یہ جو کہہ رہے کہ ہم منافق ایمان لیا ہے اور تم یہ کہہ رہے کہ وہ تو منافقین کہتے ہیں، حالانکہ وہ منافق کا ہے، وہ تو کافر ہو گئے جی۔ حضرت والا نے فرمایا میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا تھا، انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ جب ان منافقین سے مومنین کی طرح ایمان لانے کو کہا جاتا تھا تو ایمان کا اقرار کر لیتے تھے اور اپنے ساتھیوں یعنی استاد صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو طالب علم کے زمانے میں یہ جواب دیا تھا کہ اس وقت جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو اس وقت وہ منافقین یہ کہتے تھے کہ کیسے ہم ایمان لے آئے، تو منافقین کی طرح یا چپ کیسے رہ جائے۔ لیکن جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے، اپنے اخلا کے پاس جاتے تھے، اپنے بھائیوں کے پاس جاتے تھے، اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو اس وقت وہاں کہتے تھے کہ ہم بیوقوف لوگ مسلمان جو ایمان لے آئے وہ تو بیوقوف ہے، کیا ان کی طرح ہم بھی بیوقوف بن جائے جی۔ استاد صاحب نے جواب دیا تھا کہ جب ان منافقین سے مومنین کی طرح ایمان لانے کو کہا جاتا تھا تو ایمان کا اقرار کر لیتے تھے اور اپنے ساتھیوں میں جا کر یعنی وہیں جو انہوں نے ایمان لیا ہے تو اس وقت تو وہ لا الہ بھی پڑھ لیتے، قبول بھی کر لیتے، کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن جب اپنے گھر جاتے تھے تو اس قسم کی چیزیں کرتے تھے۔ پھر اس کی مثال حضرت سمجھ میں آ گیا اتنا، پھر مفتی صاحب نے اس کی مثال سمجھائی جیسے ایک طالب علم ہے، اب وہ عبارت پڑھ رہا ہے تو اس عبارت میں غلطی ہوتی ہے تو استاد ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں، اور کہتا ہے اتنی محنت کرتے ہو تمہیں صرف یاد نہیں، نحو یاد نہیں ہے، سب غلط کرتے ہو، کیسے عبارت پڑھتے ہو، استاد ڈانٹتا ہے۔ اس وقت تو وہ کچھ نہیں بولتا، سمجھ میں آیا۔ اور پھر جب وہ کمرے میں جاتا ہے تو وہ کتاب کو پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا جا۔ تو یہاں اس نے استاد کے سامنے تو نہیں کہا تو وہاں پر جا کر، تو اسی طریقے سے یہ منافقین جو تھے وہ استاد وہاں تو کہتے تھے ایمان لے آؤ تو ایمان لے آتے تھے، لیکن پھر اپنے دوستوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم ان منافقین کی طرح ایمان لے آئے، ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، ہم تو ایمان نہیں لاتے جی۔ جب ان منافقین سے مومنین کی طرح ایمان لانے کو کہا جاتا تھا تو ایمان کا اقرار کر لیتے تھے اور اپنے ساتھیوں میں جا کر آپس میں کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آوے۔ کسی نے اشکال کیا کہ سوال تو ان سے کسی مجلس میں ہوا۔ اب اس کے اوپر سوال، پھر یہ سوال پر سوال ہے، یہ علماء کی شان ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا۔ کہتے ہیں جس جگہ پر سوال ہو اسی جگہ پر جواب ہونا چاہیے۔ ابھی تو آپ نے بتایا کہ اس کو کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آئے، اور یہاں کچھ نہیں کہا، دوسری جگہ جا کر کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ تو غلط بات ہو گئی۔ سوال کہاں ہو جواب کہاں ہو، اسی جگہ پر ہونا چاہیے۔ تو کیا کہا؟ کسی نے اشکال کیا کہ سوال تو ان سے کسی مجلس میں ہوا اور جواب دوسری مجلس میں، یہ کیسے؟ حالانکہ جس مجلس میں سوال ہو اصل تو یہی ہے کہ اسی مجلس میں جواب بھی ہو۔ اس پر استاد صاحب نے فرمایا تھا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی طالب علم سے استاد کہتا ہے عبارت صحیح نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے۔ طالب علم اس وقت تو خاموش رہتا ہے اور جب سبق کے بعد کمرے میں پہنچتا ہے تو کتاب پٹک کر مارتا ہے اور ساتھیوں سے کہتا ہے ہم کریں گے مطالعہ، ہم سے نہیں ہوتا۔ یخادعون اللہ پر اشکال اور جواب۔ ایک طالب علم سے سوال فرمایا یخادعون اللہ کہ کیا معنی ہے؟ طالب علم نے جواب دیا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ امن والوں کو تو دھوکہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو معلوم نہ ہو، اور اللہ جل جلالہ کو تو سب معلوم ہے، اچھی بری ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا دھوکہ کیسے دیا گیا، اللہ تعالیٰ کو بیوقوف کیسے بنایا گیا، یہ سوال پوچھا گیا جی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، قرآن پاک میں ہے، اس کا جواب ہے جی۔ ایک طالب علم سے سوال فرمایا یخادعون اللہ کہ کیا معنی ہے؟ طالب علم نے جواب دیا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا
دھوکہ کہتے ہیں اصل بات کو چھپا کر کچھ اور بتانا. اللہ کو تو ہر شے کا علم ہے, تو اللہ کو دھوکہ دینے کے کیا معنی؟ طالب علم نے اپنی لا علمی ظاہر کی. طالب علم کا معلوم نہیں. حضرت صاحب سے کہا, مفتی صاحب نے سوال کیا امتحان جانچنے کے لیے, کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے اس کا کیا معنی ہے. جی حضرت سے جواب کی درخواست کی. حضرت نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گمان میں دھوکہ دے رہے ہیں, یعنی وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وما يخدعون الا انفسهم قرآن پاک میں کہا گیا ہے. جی تشریع, اجتہاد, اجراء مصالح مرسلہ. ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں, تشریع, اجتہاد, اجراء مصالح مرسلہ. اجراء مصالح مرسلہ کا مرتبہ بین التشریع والاجتہاد ہے, یعنی تشریع سے نیچے اور اجتہاد سے اوپر. اس کا درجہ ہے اذان ثانی یوم جمعہ میں, جس کو اب اذان اول کہتے ہیں. اس کا اجرا ایک قول پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا, پھر شیوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا, اور معتمد قول پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اجرا کیا. جمعہ کے دن جو اذان ہوتی ہے, ایک اذان تو ہوتی ہے کیا ہے باہر, اور ایک اذان ہوتی ہے امام کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اس وقت اذان ہوتی تھی, سمجھنا, اور پھر خطبہ شروع ہو جاتا تھا. صحابہ کرام سارے کے سارے جمع ہو جاتے تھے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, یا انہوں نے ایک روایت بتائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو وہ لوگوں کو آنے میں تاخیر ہونے لگی, تو اس وجہ سے حضرت عمر نے یا حضرت عثمان نے صحیح قول کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان کا اضافہ کیا, تاکہ اس اذان کو سن کر لوگ مسجد میں آ جائے. وہ اذان ہے جو کیا ہے باہر ہوتی تھی, زورا پر ہوتی تھی, مینار پر ہوتی تھی جیسا آج کل ہوتی ہے. اور دوسری اذان وہ ہے جو خطبہ کے سامنے ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ کے سامنے ہوتی تھی, وہی ایک اذان تھی. جی اذان ثانی یوم جمعہ میں, جس کو اب اذان اول کہتے ہیں, اس کا اجرا ایک قول پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا, پھر شیوع حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مشہور, اور معتمد قول پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اجرا کیا. وفي رواية ما يدل على أن هذا الأذان من زيادة عمر كما في فتح القدير. وبعد نقل أقوال کما پھر میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے کیا کہا, ما کسی يدل کو پتہ چلا. كما في صاف کیوں نہیں پڑھتے تم لوگ, عبارت صاف کیوں نہیں پڑھتے, پھر کمرے جا کے کتاب پھینک جائے گا. صاف پڑھو. ما يدل على أن هذا الأذان من زيادة عمر رضي الله تعالى عنه. پھر كما في الفتح. کما فی الفتح. جی وبعد نقل أقوال چند اقوالوں کو ذکر کیا گیا, پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ نقل أقوال والكل ضعيف. وکل ضعیف, سب اقوال ضعیف ہے. پھر قال في الفتح وقد توارت الروايات ان عثمان هو الذي زاده في المعتمد. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوخ کیا گیا ہے وہ ضعیف روایت ہے, صحیح نہیں ہے. صحیح روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس اذان کو جو اس وقت ہمارے یہاں 12:40 کو ہو رہی ہے وہ انہوں نے زیادہ کی. جی یہ اجراء مصالح مرسلہ کے قبیل سے ہے. یہ اجراء مصالح مرسلہ سہولت کی وجہ سے, کہ لوگوں کو آنے میں آسانی ہو جائے, لوگوں کو آنے میں سہولت ہو جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت قریب ہو گیا, تاکہ وہ جلدی سے آ جائے اور پھر خطبے سے پہلے بیٹھ کر وہ خطبہ وغیرہ سنے. اس وجہ سے اس کو جاری کیا گیا ہے. یہ اجراء مصلحت ہے, اجراء مصالح مرسلہ کی وجہ سے. جی جو صرف مالکیہ کے یہاں ہے, دیگر ائمہ کے نزدیک نہیں. فائدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ تشریع ہے. ائمہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, جو قرآن سے ثابت ہو, جو حدیث سے ثابت ہو, اس کو ہم شریعت کہتے ہیں. شریعت میں کیا حکم ہے پوچھتے ہیں تو یہی مطلب ہوتا ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ تشریع ہے.
अइम्मा ने कुरान करीम, हदीस शरीफ, आसार सहाबा से जिस चीज़ का इस्तिंबात किया है वो इज्तिहाद है, और खुलफाए राशिदीन ने जिस चीज़ को मनशे नबूवत समझ कर जारी किया है वो इजराए मसालिह मुरसला है। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत। इरशाद फरमाया कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बड़ी खुसूसियत हासिल है कि उनका नाम कुरान पाक के अंदर आया है। उनके अलावा किसी भी सहाबी का नाम कुरान करीम में मज़कूर नहीं। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कितनी बड़ी खुसूसियत हासिल है कि उनका नाम कुरान करीम के अंदर आया है। उनके अलावा किसी औरत का नाम कुरान करीम के अंदर नहीं आया। लफ्ज़ ज़ौजा बिन्त उम से बाज़ औरतों का जिक्र है मगर नाम किसी का मज़कूर नहीं, बजुज़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अहले इंताकिया की तरफ से फ़अबौ को फ़अतौ बनाने की दरख्वास्त। अल्लाह कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, और उसमें कुरान पाक में अगर किसी का नाम अल्लाह जल्ले जलालहू व अमन वालो अगर ले ले तो जाहिर बात है कि बहुत बड़ी कमाल की बात है, बहुत बड़ी ऊंची बात है। ये कुरान पाक में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से हज़रत अबू बकर का नाम कहीं नहीं है कुरान पाक में, हज़रत उमर का नाम है कहीं नहीं, हज़रत उस्मान का नाम, हज़रत अली का नाम, चारों खलीफा हैं, बड़े से बड़े हैं, लेकिन हज़रत ज़ैद का नाम है। समझना गया? अब ज़ैद कौन है? ज़ैद कौन है? वो कह रहे हैं गुलाम। चल भाई मान लिया गुलाम, ठीक है। ज़ैद जो है वो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक किसी दूसरी जगह पर के एक अरब थे, मुसलमान थे, उनका नाम ज़ैद है, लेकिन नौजवान बच्चे होने की हालत में उनको अपने घर से पकड़ कर ले गए कोई, और जैसे बच्चे को भगा ले जाते हैं ना, इस तरीके से इनको भगा ले गए और गुलाम समझकर उनको बेच दिया। अब ये हकीकत में तो गुलाम नहीं थे, लेकिन गुलाम समझकर उनको बेच दिया गया मक्का मुकर्रमा में। अब जिनके बेटे थे, जिनके घर वाले के बच्चे थे, बहुत तलाश किया उन्होंने, बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं इनके उनको सुराग नहीं मिला कि बेटा कहाँ चला गया। समझना गया? उस जमाने में भी, जमाना जाहिलियत था, उस जमाने में भी लोग काफिर थे, लेकिन हज तो क्या करते थे, तो हज करने के लिए उनके गांव से कोई आदमी आया था। समझना? उसने हजरत ज़ैद को मक्का मुकर्रमा में देख लिया। जब मक्का मुकर्रमा में देख लिया तो उसने घर जाकर कहा कि तुम्हारे लड़के को जो तुम कहते ना वो कहीं भाग गया, कहीं ये गया, मैंने उसको मक्का मुकर्रमा में देखा है, पुरानी जगह होता बता दिया। तो उनके वालिद और रिश्तेदार सारे के सारे अपने बेटे का पता चल गया तो लेने के लिए आ गए। समझना गया? उस वक्त हजरत ज़ैद जो थे हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास थे, और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम थे। बेच दिया था उन्होंने, खरीद लिया काम से, उन्हें थोड़ा मालूम था कि ये हुआ है। अब वो लोग जब आए तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया। हजरत ज़ैद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की वजह से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से इतना ज्यादा हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक हो गया कि बाप ने, ज़ैद के बाप ने बड़ी मन्नत और समाजत की कि भाई चलो तुम्हारी माँ रो रही है, ये है वो है वो है। उन्होंने कहा मैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं आने का। बाप को कह रहा है कि मैं नहीं आने का, बड़ा समझाया उनको, लेकिन उन्होंने नहीं माना। बाप बेचारा क्या करता, फिर बाप वापस चला गया। अब हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस गुलाम पर के, जिस गुलाम ने अपने लिए अपने बाप को छोड़ दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या कुर्बान हो गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए कहा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा आज से मैं तुझको अपना बेटा बनाता हूँ। समझे? अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ज़ैद इब्ने मोहम्मद हो गया। समझना गया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा मशहूर हो गया। लेकिन अल्लाह जल्ल जलाल ने फिर आगे चलकर
تو اللہ جل جلالہ امن والوں نے کیا ہے حقیقی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے لیپالک بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا درست قرار نہیں دیا. اب دو تین چیزیں ہیں کیا. ایک تو یہ ہے کہ آج کل بہت سارے ہوتے ہیں کہ لے پالک لڑکا پالک خود لڑکا نے کسی سے بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس بچے کو پھر اپنا نام دیتے ہیں. اسلام میں تو یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں اسلام میں وہ بیٹا ہے ہی نہیں. اس وجہ سے وہ بیٹے کی میراث کا بھی حقدار نہیں. بہت سارے مسائل چلتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. خیر بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام دیا تو اب لوگوں میں وہ زید ابن محمد ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جانے لگا. پھر اس کے بعد ان کا نکاح ہوا. وہ بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے. خیر تو کہاں تھا اس میں قرآن کریم میں ان کا نام ہے. قرآن کریم میں ان کا نام ہے. ہاں قرآن کریم میں ان کا نام ہے کہ انہوں نے حضرت کیا ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھی. قریش کی اونچا خاندان, قریش کا مقام, ان ساری چیزوں کی وجہ سے حضرت زینب راضی نہیں تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو راضی ہو گئی. لیکن پھر بھی دونوں کے درمیان میں میاں بیوی کے درمیان میں ذرا چپلسی رہی. چپلس رہی تو پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلاق مت دو, طلاق اچھا نہیں ہے. لیکن پھر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی کہ طلاق دے دو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ سمجھے کہ یہ طلاق دے دے گا اور زینب سے میں شادی کروں گا تو پھر بیٹے کی لڑکی سے, بیٹے کی بہو سے, بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کا مسئلہ آئے گا. چلا کر یہ بھی ایک جھگڑا چلا ہے. سمجھنا ہے نہیں. اس وجہ سے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان پر نکاح کرا دیا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس وجہ سے زید کا نام آیا. کتنی بڑی قربانی دی. باپ کو چھوڑ دیا, گھر کو چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بدلا دیا اس کو. قرآن پاک میں ان کا نام آیا. عورتوں میں صرف مریم کا نام آیا, حضرت عائشہ کا نام نہیں آیا. حضرت خدیجہ, فضیلت بہت ہے حضرت خدیجہ کی بھی, حضرت عائشہ کی, لیکن کیا ہے نام حضرت مریم ہی کا ہے اکیلی کا عورتوں میں. جی ارشاد فرمایا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن پاک کے اندر آیا ہے. ان کے علاوہ پھر حضرت زید کا بیٹا تھا, اس کا نام اسامہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کے ساتھ بہت محبت وغیرہ. جی ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کا نام قرآن کریم میں مذکور نہیں. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کتنی بڑی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے. ان کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں آیا. لفظ زوجہ بنت ام سے بعض عورتوں کا ذکر ہے مگر نام لفظ زوجہ بنت ام سے بعض عورتوں کا ذکر ہے مگر نام کسی کا میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہا ہے. یہ کہے گا کہ غصے ہوتے ہیں. اور پھر لفظ زوجہ بنت ام سے بعض عورتوں کا ذکر ہے. کیا مطلب بتا. یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے, مریم کے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, مریم کے علاوہ کسی دوسرے کا نام ہے. ہاں دوسرے کا نام ہے لیکن ان کے نام کے ساتھ مریم کی طرح صاف نہیں, جورج فلانی فلانی اس طریقے سے نام ہے. اب اور کیا ہے لفظ زوجہ لفظ جوزہ بنت ام سے بعض عورتوں کا یعنی ان کے ساتھ کسی عورت کا نام ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نام ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں سمجھاؤں گا کیسے ان لوگوں کو. جی مگر نام کسی کا مذکور نہیں, نام مذکور نہیں ہے, فرعون کی عورت کا تذکرہ ہے. سمجھنا ہے نہیں.
اور دوسری عورتوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن نام کسی کا نہیں، نام صرف حضرت مریم کا ہے جی۔ بجز حضرت مریم علیہ السلام کے اہل انطاقیہ کی طرف سے فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا بنانے کی درخواست۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں اہل انطاقیہ بھاری مقدار میں سونا لے کر حاضر ہوئے اور دیکھو اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ہمیں جو قرآن پاک عطا کیا ہے اس کا تذکرہ ہے یہ، لیکن ذرا تفصیل سے کہو گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ اب جوزہ والی بات ہو جائے گی، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھنا ہے قرآن پاک کی تحریف کے لیے، تبدیل کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے آج تک، آج بھی دیکھ رہے ہوں گے، تم اخبار وغیرہ پڑھتے ہوں گے تو 17 آیتیں بدلو اور 5000 سے بدلو اور پتہ نہیں کیا اور کیا وغیرہ، تو اس زمانے سے ہی کیا جا رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ سورہ یاسین میں۔ یہ پڑھتے ہیں اس لیے یاد ہوگا، باقی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے، یاسین پڑھتے ہی نہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب اس قریہ میں کون سا قریہ ہے؟ جب قرآن نے جس قریہ کا نام لیا، قرآن نے جس قریہ گاؤں کو بدنام کر دیا، تو پھر اب اس میں سے، قرآن میں سے تو نکالنا چاہیے نا تاکہ بدنامی نہ ہو، سمجھنا ہے نہیں؟ تو اس گاؤں کا نام ہے انطاقیہ، الف نون فاء الف انطاقیہ۔ تو لاکھوں کروڑوں کی دولت لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے کہ انطاقیہ جو ہے اس میں ایک نقطے کی جگہ پر 2 نقطے کر دیا جائے۔ قرآن نے کچھ نہیں کر رہا، الفاظ بدلنا نہیں، لیکن صرف ایک نقطہ بڑھا دیا جائے، اتنے کروڑوں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا ہے ملفوظ پڑھ پہلے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں اہل انطاقیہ بھاری مقدار میں سونا لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا قرآن پاک میں ہماری بستی کی برائی وارد ہوئی ہے، ہماری بستی کی برائی وارد ہوئی ہے کہ اس بستی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی میزبانی سے انکار کر دیا تھا۔ ارشاد ہے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا۔ جی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ اب تو جی آپ سے درخواست ہے کہ فَأَبَوْا کا فَأَتَوْا بنا دے، فَأَبَوْا ہے، فَأَبَوْا انکار کیا، اب اس انکار کا ابو کی جگہ پر فَأَتَوْا تے کر دے، 2 نقطے، ایک نقطہ بڑھا دے، ابو تو ایک بڑا تو آئی، اس کے ساتھ ایک نقطہ اور بڑھا دے، لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہے۔ جی آپ سے درخواست ہے کہ فَأَبَوْا کا فَأَتَوْا بنا دے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بستی کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار نہیں کیا بلکہ آئے۔ ترجمہ تو مولوی لوگ ہیں، ان کو تو سمجھانے کی ضرورت ہوگی نہیں۔ جی جس کا مطلب یہ ہوگا سمجھنا ہے نہیں کہ فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا کر دیا۔ جی کہ اس بستی کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی میزبانی کے لیے حاضر ہوئے، یعنی انکار نہیں کیا، ورنہ تو ابھی تو انکار ہے تو وہ تو قیامت تک کے لیے ہماری بستی کے لیے لاکھ چھن لگا ہوا ہے، بدنامی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح ہماری بستی کی برائی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ بھائی، اس کا حق تو ان کو بھی نہیں تھا جن پر قرآن پاک نازل ہوا، یعنی جن پر قرآن پاک نازل ہوا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نقطہ بڑھانے کی یا ایک نقطہ گھٹانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں تھی، تو ہم کو کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے ہمارا قرآن، سمجھے؟ آج دنیا میں جہاں جا کر دیکھ لو، وہی قرآن جو یہاں ہے وہی انگلینڈ میں ہوگا، وہی امریکہ میں ہوگا، وہی انڈونیشیا میں ہوگا، کہیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ اس کا حق تو ان کو بھی نہیں تھا جن پر قرآن پاک نازل ہوا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ روح المعانی جن نمبر 16 صفحہ نمبر 6 پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے ساتھ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے وَلَا أَصْلَ لِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ وَعَلَى فَرْضِ الصِّحَّةِ يُعْلَمُ مِنْهُ قِلَّةُ عُقُولِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا عُلِمَ لَوْمُهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قَبْلِ۔ کیا ہوا؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آیا۔
यूं कह रहे हैं कि देखो किस्सा तो तुम लोगों ने सुन लिया, और किस्सा सुनने के बाद दिल में बैठ भी गया तो बिल्कुल सच्चा किस्सा है, हजरत अली के पास आए भी होंगे, हजरत अली ने ऐसा कहा भी होगा, और हजरत अली ने ये भी कहा होगा कि अरे कुरान जिसके ऊपर नाजिल हुआ, कुरान जिसके ऊपर नाजिल हुआ, समझना है, उसको भी ये हक नहीं था। ये सारा सुन लिया कि नहीं? हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं, कहाँ है रुहुल मानी जिल 16 सफा नंबर 6 पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली दोनों के साथ ये वाकया नकल करने के बाद लिखा है, वला अस्ल लिशैइन मिन ज़ालिका, इस किस्से का कोई सिरा नहीं, कोई हकीकत नहीं, कोई हकीकत नहीं, सही नहीं। ला अस्ल लिशैइन मिन ज़ालिका वला फर्ज सेहत, अगर थोड़ी देर के लिए हम सही मान भी ले, यौलम मिनो किल्लत हुकूल अहलिल करिया, गाँव वालों की बेवकूफी और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। करिया फिर इस्लाम कमा उलमा लौमुहुम मिनल कुरान व सुन्नत मिन कब्ल, ये कुरान ने जिस तरीके से उनको दावत न करने की वजह से, इनकार करने की वजह से बेवकूफ थे, इस भी हो गए। ये वाकया सही नहीं है, जब जोश में जो सुन लिया था तुमने उसकी तरदीद हो गई थी।